ویورز، بوسنیا میں ہونے والی جنگ کی کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ کیسے ہزاروں بوسنین مرد و خواتین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اس جنگ کی وجوہات کیا تھی اور اس جنگ کا آخری نتیجہ کیا نکلا، جانیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، لائک دیں اور کامنٹ ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس چینل سے متعارف ضرور کروائیں۔ ویورز، ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم آپ کو بوسنیا کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ ویورز، یورپ میں 75% سے زیادہ لوگ عیسائی ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد ایتھیسٹ کی بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے یا دوسرے معنوں میں خدا کے وجود سے ہی انکاری ہیں۔ لیکن یورپ میں دو ایسے ممالک بھی ہیں جن میں آج بھی اسلام کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ ان کنٹریز کا نام ہے بوسنیا اور البانیا۔ اگرچہ عام لوگ اس کو بوسنیا ہی کہتے ہیں، لیکن اس ملک کا اصل نام بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا ہے۔ یہ ملک بالکن ریجن کے جنوبی اور جنوبی مشرقی ریجن میں واقع ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں پنجابی، پشتون، بلوچی، سندھی آباد ہیں، یہاں کی سب سے بڑی قوم کا نام ہے بوسنیاکس، جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 50% بنتے ہیں۔ سربز اور کروٹس دیگر دو قومیں ہیں جو کہ تقریباً 40% ہیں، اور یہاں باقی کئی چھوٹی چھوٹی گروپس بھی آباد ہیں۔ بوسنیا اپنی ثقافت، مسلمانوں کی اکثریت اور خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے پورے یورپ میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوسنین لوگ، خصوصاً بوسنین خواتین، اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ ویورز، ورلڈ وار 1 کے بعد کنگڈم آف سربیا، کروشیا اور سلووینیا نام کے 3 ملک بن جاتے ہیں۔ کچھ ہی سالوں بعد یورپ ایک اور بڑی جنگ سے گزرتا ہے، یعنی کہ ورلڈ وار 2۔ اس جنگ کے نتیجے میں دنیا میں 2 سپر پاور سامنے آ جاتی ہیں، یعنی کمیونسٹ سوویت یونین اور کیپٹلسٹ USA۔ اس وقت وہاں مونارکی یعنی بادشاہت تھی، چنانچہ ورلڈ وار 2 کے بعد وہاں کا بادشاہ کمیونسٹ بلاک کو جوائن کر لیتا ہے۔ اب اس ملک کو فیڈرل پیپلز ریپبلک آف یوگوسلاویا کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس میں 6 مختلف ریپبلکس شامل ہو جاتی ہیں، یعنی سربیا، کروشیا، میکڈونیا، سلووینیا، مونٹینیگرو اور بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا۔ اگرچہ وزیر اعظم ٹیٹو جوزف براس کی زندگی میں ہی یوگوسلاویا میں ایتنک ڈفرینسز یا نسلی اختلافات شروع ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے آہنی ہاتھوں سے سب کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ 1980 میں پریزیڈنٹ جوزف ٹیٹو کی ڈیتھ کے ساتھ ہی نسلی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور ڈفرینٹ گروپس میں جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹیٹو کی وفات کے صرف 11 سال بعد، یعنی 1991 میں سلووینیا اور کروشیا اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں، جس کے 1 سال بعد ہی بوسنیا بھی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر کے خود کو یوگوسلاویا سے آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن بوسنیا میں رہنے والے نان مسلم سربز یا بوسنین سربز کو یہ قبول نہیں، اور وہ بوسنیا کو اپنے ملک یعنی سربیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس افسوسناک جنگ کا، جس میں کہ لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ شہید کر دیا گیا اور پورے کے پورے شہروں اور قصبوں کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا۔ ویورز، ایک لحاظ سے یہ بوسنیا کی بدقسمتی بھی تھی۔ یوگوسلاویا سے آزاد ہونے والی دیگر ریاستوں میں تقریباً ایک یا سملر نسلی قومیتیں ہی آباد تھی، لیکن بوسنیا میں اس کے بالکل اپوزٹ حالات تھے۔ یہاں 44% مسلم بوسفکس، 33% آرتھوڈاکس سربز یا قدامت پسند سربز اور 17% کیتھولک سربز تھے۔ انٹرنیشنل ریکگنیشن ملنے کے باوجود بھی سربز بوسنیا کی آزادی کو نہیں مانتے، اور بوسنیا میں رہنے والے نسلی سربز کو پیسہ اور اسلحہ دے کر اور ان کو موبلائز کر کے بوسنیاز کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بوسنیا میں رہنے والے سربیوں کو راڈوون کراٹیچ لیڈ کرتا ہے، جو کہ بوسنیا میں ہونے والی مظالم کا ڈائریکٹ ذمہ دار ہے۔ اس وقت کے سربین صدر سلوبوڈن ملوسیوچ اور یوگوسلاوین پیپلز آرمی مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ میں ہونے والی پہلی ایتنک کلینزنگ، جینوسائیڈ یا نسل کشی تھی۔
بوسنین کے خلاف یہ ظلم 1992 سے 1995 تک جاری رہا۔ اس دوران تقریباً 10,000 بوسنین مسلمان مردوں اور لڑکوں کو شہید کر دیا گیا۔ سرب فوجی جس بستی، گاؤں یا شہر جاتے وہاں کے تمام میل پاپولیشن کو اکٹھا کر کے ان کو گولی مار کے شہید کر دیتے اور ان کی لاشوں کو ماس گریوز یعنی کہ اجتماعی قبروں میں دفنا دیتے۔ خواتین بھی ان شیطانی سربوں سے ہرگز محفوظ نہیں تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 10,000 سے 50,000 عورتوں کا ریپ کیا گیا تھا۔ سرب فوجی ان کو تب تک زیادتی کا نشانہ بناتے تھے جب تک یہ حاملہ نہ ہو جاتی تھی۔ یہ ایک سربین حکومتی پالیسی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ بوسنین خواتین سرب بچوں کو جنم دیتی، جس سے بوسنیا میں سربوں کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ ہو جاتی۔ اسی دوران پاکستان نے بوسنیا کی مدد کا فیصلہ کیا اور ٹوٹی پھوٹی بوسنین آرمی کو اکٹھا کیا۔ ان کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا گیا۔ بوسنینز نے کچھ ہی مہینے میں جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس جنگ میں پاکستان اور ISI کے کردار پر ایک دلچسپ اور تفصیلی ویڈیو جلد ہی بننے والی ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ISI اور پاکستان نے کیسے بوسنیتس کی مدد کر کے جنگ کا پانسہ بدلا۔ جنگ کا نقشہ تبدیل ہوتے دیکھ کر سربین لیڈرز کو مذاکرات کی میز یاد آ گئی۔ بوسنین مسلمان بھی اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے 21 نومبر 1995 کو پیرس میں ایک ٹریٹی یا ایگریمنٹ سائن کی گئی۔ سربز کے ہاتھوں بوسنیک مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کرویشینز بھی بہت مظالم کا شکار بن چکے تھے۔ اس معاہدے کے تحت بوسنیا اور ہرزیگوینہ کا ایک ملک بنا دیا گیا اور اس کے 2 میجر حصے بنا دیے گئے۔ سربز والے حصے کو ریپبلکنز آف سربز کا اور بوسنیا اور کرویشین والے حصے کو فیڈریشن آف بوسنیا اینڈ ہرزیگوینہ کا نام دے دیا گیا۔ لیکن جنگی جرائم کرنے والوں کا احتساب ابھی باقی تھا۔ اس نسل کشی کے 3 بڑے ذمہ دار تھے۔ سربیا کے صدر سلوبوڈن ملاسووچ، سربیا ہی کے آرمی چیف لیڈچ اور سربسکا کے صدر راڈوون کیراڈیچ۔ سب سے پہلے سلوبوڈن ملاسووچ کا ٹرائل شروع کر دیا گیا، لیکن سزا سے پہلے ہی وہ اپنے جیل کے سیل میں مردہ پایا گیا۔ 2008 میں سابق صدر راڈوون کیراڈیچ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اور اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ شخص سربرینیسا میں ہونے والی نسل کشی کا ذمہ دار تھا، جس میں کہ 8,000 بوسنین مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کو بھی 40 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسی طرح جنگ کے دوران سربین آرمی چیف راتکو لیڈچ کو بھی 2011 میں سربین آرمی نے ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور عدالت نے اس کو بھی عمر قید کی سزا سنا دی۔ اور ویورز، یہ تھی اس افسوسناک جنگ کی ایک تفصیلی مگر دردناک رودات۔